بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ کب سے چپ چاپ بہتی ندی کے اس خاموش کنارے پر بیٹھی سامنے کے منظر کو تک رہی تھی۔ ندی تیزی سے بہہ رہی تھی، مگر یہ کونا اس قدر پرسکون تھا جیسے اس ندی کا حصہ ہی نہ ہو۔ سنو لڑکیوں، اب واپس لوٹ آؤ، زیادہ آگے مت جانا۔ میڈم نے لڑکیوں کے گروپس کو دیکھ کر ہانک لگائی تو سبھی لڑکیوں نے واپسی کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ماریا، میڈم واپس بلا رہی ہیں۔ سہرش نے ماریا کو آواز دی۔ ابھی آ رہی ہوں، وہ وہیں سے چیخ کر بولی، مگر یہاں سے اٹھنے کا اس کا دل نہیں جا رہا تھا۔ اس قدر دل فریب منظر اس نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ رنگ برنگے پھولوں نے ندی کے اس کونے کو یوں ڈھانپ رکھا تھا جیسے ندی پر پھولوں کی چادر بچھی ہو، جبکہ پتلے مگر مضبوط درخت ندی پر جھکے تھے۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ماحول کو مزید خوشگوار بنا رہے تھے۔ وہ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار شمالی علاقہ جات کی سیر کو نکلی تھی۔ اپنے شہر کی آلودگی بھری سڑکیں دیکھتے اور ٹریفک کا بے ہنگم شور سنتے اس کی عمر گزری تھی۔ ماریا، آ کر کھانا کھا لو۔ اسے دوبارہ سہرش کی آواز سنائی دی تو وہ بدمزہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ سہرش کی بچی بینا 2 پل سکون سے نہیں بیٹھنے دے گی۔ اسے یہاں کا منظر اس قدر لطف دے رہا تھا جبکہ سہرش کو کھانے کی پڑی تھی۔ وہ اپنا بیگ سنبھالتے واپسی کی جانب بڑھی تھی، تبھی اس کا پاؤں ایک چھوٹے پتھر پر پڑا اور وہ ایک دم پھسل کر گری۔ خود کو روکنے کی کوشش میں ہلکان ہوتی پھسلن زدہ زمین پر لڑکتی چلی گئی۔ چیخیں اس کے حلق سے بلند ہو رہی تھیں۔ اس کی ہم جماعت سبھی لڑکیاں اس کے جانب دوڑی آئیں، مگر وہ ندی میں دور تک بہتی چلی گئی۔ تیز برستی بارش میں وہ خود کو بچانے کی کوشش کرنے میں مشغول تھی۔ اس کا سر بری طرح دکھ رہا تھا، جبکہ جسم کا کوئی ایسا حصہ نہ تھا جہاں درد نہ ہو۔ ندی میں بہتے ہوئے وہ کچھ پتھروں سے بھی ٹکرائی تھی، مگر یہ شکر تھا کہ یہاں زیادہ بڑے پتھر نہ تھے اور نہ ہی ندی کا پانی بہت تیز تھا، تبھی تو اس کی جان بچ گئی تھی۔ وہ ایک بڑے پتھر پر آ کر رکی تھی۔ اس نے بمشکل اپنے آپ کو پانی سے نکالا اور اپنی ہم جماعت لڑکیوں کی راہ تکنے لگی۔ سب نے ہی اسے پانی میں بہتا دیکھ کر اس کو ہاتھ پکڑ کر باہر نکالنے کی کوشش کی تھی، مگر ایک تو اس وقت پانی کچھ تیز تھا اور دوسرے وہ سبھی گھبراہٹ اور پریشانی کا شکار تھیں، جبکہ ماریا جانتی تھی کہ وہ سب کی سب ڈرپوک بھی تھیں۔ وہ کئی منٹ پانی میں بہتی رہی تھی، نہ جانے کس طرف نکل آئی، اسے تو راستہ بھی معلوم نہیں تھا۔ رات کا اندھیرا پھیلنا شروع ہو چکا تھا۔ ماریا واپسی کا راستہ کھوجنے کی کوشش میں تھی۔ ابھی تک کوئی بھی مدد کے لیے نہیں آیا تھا۔ اچانک سے شروع ہونے والی بارش نے مزید کام خراب کر دیا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور اپنے وجود کو سنبھالتی کوئی پناہ گاہ تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا پورا وجود پہلے ہی بھیگا ہوا تھا۔ اس کو شدید سردی لگ رہی تھی۔ وہ ایک گھنے درخت کے نیچے جا کھڑی ہوئی، مگر بارش بھی وقت کے ساتھ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ساتھ میں چلتی سرد ہوا سے اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ او یار، کوئی تو آ جاؤ، لگتا ہے آج ادھر ہی موت لکھی ہے میری۔ اسے ہوٹل کے مالی بابا نے بتایا تھا کہ یہاں کبھی بھی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی پریشان تھی۔ ارد گرد کوئی ہوٹل، کوئی گھر، کچھ نہیں تھا جہاں جا کر وہ پناہ حاصل کر لیتی۔ یہاں تو دور دور تک کوئی انسان بھی نہیں تھا۔ نہ جانے وہ کس طرف نکل آئی تھی۔ آپ وہ سامنے حویلی میں چلی جائیں، یہاں کب تک یوں سردی میں بھیگتی رہیں گی؟ اسے اپنے پیچھے نرم آواز سنائی دی تو وہ چونک کر پلٹی۔ وہ کوئی 10-12 سال کا بچہ تھا جو اسے حویلی کی طرف اشارہ کر کے وہاں جانے کا کہہ رہا تھا۔ تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہ ہوٹل کس طرف ہے؟ اس نے اپنے ہوٹل کا نام بتا کر فوراً اس سے پتہ پوچھنے کی کوشش کی۔ نہیں، میں اتنا تو نہیں جانتا، مگر آپ اس حویلی میں جائیں گی تو وہاں کوئی نہ کوئی آپ کو سمجھا دے گا، بلکہ آپ کی مدد بھی کرے گا۔ آپ کو گرمائش کی ضرورت ہے۔ وہ اس پر زور دیتا خود آگے بڑھ گیا، جبکہ گھبراہٹ اور پریشانی میں وہ اس حویلی کی جانب بڑھی تھی جس پر کچھ دیر پہلے تک اس کی نظر بھی نہیں پڑی تھی۔ اپنی پریشانی میں اسے یہ خیال بھی نہ رہا کہ اتنی برستی بارش میں وہ بچہ پورے کا پورا خشک کیسے تھا۔ حویلی تاریکی میں ڈوبی تھی۔ صرف ایک مدھم سی روشنی تھی جو اسے دور سے دکھائی دی تھی۔ نہ جانے کون لوگ ہوں گے۔ وہ اس وقت کو کوستی آگے بڑھ رہی تھی جب اس نے ضد کر کے بی جان سے ٹرپ پر جانے کی اجازت دی تھی۔ وہ اس کی ضد کے آگے ہار گئی تھی، ورنہ وہ اسے مر کر بھی خود سے کبھی ایک پل کو جدا نہیں کرتی تھی۔ صبح سے وہ اسے 10 بار سے زائد فون کر چکی تھی اور ہر بار اس کی چہکتی ہوئی آواز سن کر مطمئن ہو جاتی۔ اس کا فون بھی اس کے بیگ میں رہ گیا تھا جو ندی میں گرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔
حویلی باہر سے جتنی سنسان تھی اندر سے اتنی ہی پر رونق تھی۔ ارد گرد لوگ ایسے کاموں میں مصروف تھے جیسے دن کا سما ہو، مگر حویلی کے در و دیوار بالکل سیاہ تھے۔ وہ گیٹ پار کر کے حویلی کے بڑے سے صحن میں کھڑی تھی۔ ارد گرد موجود لوگوں میں سے کسی نے بھی اسے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ سب ویسے ہی اپنے کاموں میں مشغول رہے۔ وہ آگے بڑھتی رہی کہ کوئی اس کی جانب متوجہ ہو تو وہ انہیں مدد کے لیے کہے۔ صحن عبور کر کے وہ حویلی کے اندرونی حصے میں داخل ہوئی۔ تبھی ایک بوڑھی عورت فوراً اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ تم یہاں کیسے آ گئیں؟ انہوں نے عجیب سے لہجے میں اس سے عجیب سوال کیا تھا۔ میں نے ان کو یہاں آنے کو کہا۔ اسے اپنے پیچھے سے اسی بچے کی آواز سنائی دی تو وہ چونک کر مڑی۔ وہ بالکل وہی تھا جو اسے درخت کے پاس ملا تھا۔ وہ اس سے پہلے یہاں کیسے پہنچ گیا جبکہ وہ تو اسے راستے میں کہیں دکھائی بھی نہ دیا تھا؟ مگر کیوں؟ اس بوڑھی عورت نے پریشانی سے پوچھا۔ آپ دیکھ نہیں رہی ان کو مدد کی ضرورت ہے۔ زندگی بچانا تو ثواب کا کام ہے، چاہے انسان کی ہی کیوں نہ ہو۔ اس بچے کا جواب سن کر ماریا کچھ چونک سی گئی۔ اچھا چلو میرے ساتھ آؤ۔ وہ بوڑھی عورت ماریا کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتی ایک کمرے میں لے گئی۔ اندر کمرے میں تمہاری ضرورت کا سب سامان موجود ہے۔ تم جلدی سے خود کو گرمائش پہنچاؤ اور جتنی جلدی ممکن ہو یہاں سے واپس لوٹ جانا۔ یہ تمہارے لیے محفوظ جگہ نہیں ہے۔ اس نے ماریا کو مختصر ہدایت کی اور اسے اندر داخل ہونے کا اشارہ کرتی خود واپس پلٹ گئی۔ یہاں کے مکین کچھ عجیب سے تھے تو انسانوں جیسے، مگر نہ جانے کیوں اسے عام انسانوں سے مختلف لگ رہے تھے۔ یہ میرا وہم ہوگا۔ وہ سر جھٹکتی جلدی سے اندر داخل ہوئی اور پورے کمرے کا جائزہ لے کر جلدی سے دروازے کی کنڈی چڑھا لی۔ سامنے بستر پر ہی تولیہ اور کپڑے رکھے تھے جو بالکل اس کے سائز کے تھے۔ وہ حیران ہوئی اور پھر جلدی سے کپڑے اٹھا کر واش روم میں گھس گئی۔ کپڑے تبدیل کر کے اسے سکون ملا۔ اس نے تولیے سے اپنے بال خشک کیے اور جو ہی واش روم سے باہر نکلی، کمرے میں بنی انگیٹھی میں جلتی آگ دیکھ کر وہ ششدر رہ گئی۔ دروازے پر کنڈی جوں کی توں لگی تھی۔ جب وہ کمرے میں تھی تو آگ نہیں بھڑک رہی تھی، جبکہ اب آگ کمرے کو گرم کر رہی تھی۔ اسے اس وقت آگ کی بے حد ضرورت تھی۔ وہ فوراً آگ کے پاس بیٹھ کر ہاتھ سینکنے لگی۔ آگ کی گرمائش اور گرم کپڑے پہن کر اسے بے حد سکون ملا۔ جسم کو بھی گرمائش ملی تو اس کا درد قدرے کم ہو گیا۔ اب اسے زوروں کی بھوک لگی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ وہی بچہ کھانے کی ٹرے سجائے کھڑا تھا۔ آپ کو یقیناً بھوک لگ رہی ہوگی، گرما گرم کھانا نوش فرمائیں۔ وہ مسکرا کر بولا تو ماریا نے فوراً ٹرے پکڑ لیا۔ تمہارا شکریہ۔ وہ ٹرے پکڑ کر اندر چلی آئی۔ کھانے میں سے اس قدر دل فریب خوشبو اٹھ رہی تھی کہ اس سے صبر نہ ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً کھانا کھانا شروع کیا اور خوب ڈٹ کر پیٹ بھر لیا۔ کچھ ہی دیر میں آگ کے قریب بیٹھے ہوئے نہ جانے کیسے اس کی آنکھ لگ گئی اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ اسے وہاں سوتے نہ جانے کتنی دیر گزری تھی۔ کسی نے اپنی انگلیوں سے اس کے گالوں پر بالوں کی جھومتی لٹیں اپنے ہاتھ سے پیچھے کیں تو وہ ایک دم چونک کر اٹھی۔ وہاں تو کوئی موجود نہ تھا، پر کسی کی انگلیوں کا لمس اس نے اپنے گالوں پر محسوس کیا تھا۔ لمس بے حد گرم تھا، تبھی تو اس کی آنکھ کھلی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے آگ پر ہاتھ سینک کر اسے چھوا ہو۔ شاید میں نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ وہ سر جھٹکتی اٹھی اور کنڈی کھول کر باہر آئی۔ باہر نکلتے ہی اسے ٹھنڈ کا احساس ہوا۔ اندر کمرہ کس قدر گرم تھا۔ وہ اسی بوڑھی عورت کو ڈھونڈنے لگی تاکہ اس سے فون لے کر اپنی میڈم یا ساتھیوں کو فون کر سکے۔ حویلی کی رونق نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ ہر سو سناٹا چھایا تھا، ارد گرد کوئی موجود نہ تھا۔ وہ دروازے سے صحن میں داخل ہوئی تب بھی اسے کوئی دکھائی نہ دیا۔ البتہ دن کا اجالا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ ساری رات ہی سوتی رہی تھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ وہ حویلی کے گیٹ سے باہر نکلی تاکہ دیکھ سکے کہ کوئی اس کی تلاش میں آیا کہ نہیں۔ اسے ارد گرد ہلچل محسوس ہوئی۔ وہ کچھ اور آگے بڑھی تو اپنے نام کی پکار سن کر فوراً آواز کی جانب بڑھی۔ اس کے سبھی ساتھی اور ٹیچرز کچھ مقامی لوگوں کے ساتھ اس کی تلاش میں اسے آوازیں دے رہے تھے۔ شکر ہے یار تم مل گئی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ میں تمہاری بی جان کو کیا جواب دیتی اگر تم نہ ملتی تو؟ انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہارا پورا خیال رکھوں، بلکہ انہوں نے تمہیں بھیجا ہی میری وجہ سے تھا۔ سہرش کی فکر بجا تھی۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو بی جان نے سہرش کو پھانسی چڑھا دینا تھا، چاہے اس کا کوئی قصور نہ بھی ہوتا۔ میں ٹھیک ہوں، تم فکر نہ کرو۔ وہ کہنا تو بہت کچھ چاہتی تھی مگر کچھ کہہ نہ پائی۔ اس نے سب کو ڈرا کر سب کا ٹرپ خراب کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ سبھی تمام رات پریشانی سے اسے ڈھونڈتے رہے تھے اور وہ خود مزے سے سوتی رہی تھی۔
میڈم سے ڈانٹ پڑنے کے ڈر سے اس نے انہیں حویلی کے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں تو گھر جا کر شکرانے کے نفل ادا کروں گی کہ تم صحیح سلامت مل گئی، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ اسے ٹھیک حالت میں دیکھ کر میڈم کے چہرے کی ہوائیاں کچھ کم ہوئی تھیں۔ بی جان، میں آ گئی۔ ماریا چہکتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی اور بی جان سے لپٹ گئی۔ ارے بھائی، 3 دن نہ ہوئے 3 صدیاں ہو گئیں، آئندہ کبھی اتنے دنوں کے لیے مت جانا۔ بی جان نے اسے خود سے لپٹا کر اس کا ماتھا چوم ڈالا۔ نہ بی جان، آئندہ میں خود بھی کبھی نہیں جاؤں گی۔ آپ کی بات صحیح تھی، ویسے مجھے جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ ان کا ہاتھ چوم کر بولی تو بی جان نے اسے گلے لگا لیا۔ میں جانتی ہوں تمہارے گھومنے پھرنے کے دن ہیں، مگر میں کیا کروں؟ وہ حادثہ میرے دل و دماغ پر اس قدر اثر انداز ہے کہ چاہ کر بھی نہیں بھول پاتی۔ وہ اداسی سے بولیں تو ماریا نے گھور کر انہیں دیکھا۔ بس بی جان، میں آ گئی ہوں نا، اب کوئی اداس نہیں ہوگا۔ چلیں مجھے اچھی سی چائے تو پلوائیں۔ وہ لہجے کو حشاش بشاش بناتی بولی تو بی جان ہنس دیں۔ ہاں کیوں نہیں، میں بھی رضیہ سے کہہ کر چائے بنواتی ہوں۔ وہ اٹھ کر باہر کو گئیں تو ماریا ان کے کمبل میں گھس کر لیٹ گئی۔ یوں تو ماریا ایک شوخ اور چنچل لڑکی تھی، وہ خود بھی خوش رہتی اور بی جان کو بھی خوش رکھتی، مگر اس کی زندگی مسائل سے خالی نہ تھی۔ وہ 6 سال کی تھی جب اس کے ماں باپ کو اس کے سامنے ہی گولیوں سے بھون دیا گیا تھا۔ وہ بستر کے نیچے چھپ کر اپنی جان بچا گئی۔ مجرم کون تھے ان کا سراغ آج تک نہ ملا تھا۔ دادی نے بہت زور لگایا کہ کسی طرح مجرم اپنے انجام کو پہنچ جائیں، مگر کچھ نہ ہو سکا۔ اکیلی دادی کب تک مقدمہ لڑتیں جبکہ کوئی سرا ہاتھ میں نہیں تھا۔ ماریا کے والد صفدر اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے تھے۔ ماریا کی دادی بی جان نے اسے اپنی آغوش میں چھپا لیا۔ ان کے اکلوتے بیٹے اور بہو کا یوں چلے جانا ایک بہت بڑا حادثہ تھا جس کو وہ آج تک نہیں بھول پائی تھیں، مگر انہیں ماریا کی وجہ سے حوصلہ کرنا پڑا۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ حادثے کی چھاپ ماریا کی زندگی پر ہمیشہ قائم رہے۔ ماریا ایک مضبوط لڑکی تھی۔ وہ بڑی ہوئی تو اپنی دادی کا حوصلہ بن گئی۔ وہ نہ خود اداس ہوتی اور نہ دادی کو ہونے دیتی۔ بی جان، بس آپ یہ سمجھ لیں یہ سب ایسے ہی ہونا لکھا تھا، اور وہ بے گناہ مارے گئے تو یقیناً اب کسی اچھی جگہ پر عمدہ زندگی گزار رہے ہوں گے۔ وہ دادی کو حوصلہ دیتی تو انہیں سمجھ نہ آتی کہ وہ روئیں یا خوش ہوں، پر اس کی خاطر مسکرا دیتی۔ بی جان نے اوپر والے پورشن میں اپنے بھائی کے بیٹے شوکت کو ٹھہرا لیا تاکہ ان دونوں دادی پوتی کو آسرا رہے۔ شوکت نے بھی ایسے موقع پر اپنوں سے بڑھ کر ان کا ساتھ دیا تھا۔ روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ باپ کے بعد ساری دولت اور جائیداد ماریا کے نام تھی، پر اسے اس سب سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ اپنی زندگی میں مگن اور بی جان کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ بے حد گہری نیند سے جاگی تھی۔ دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھولا، مگر کوئی بھی اندر داخل نہ ہوا تھا۔ ٹرپ سے آنے کے بعد وہ مسلسل سوتی رہی۔ تھکان زیادہ تو نہیں ہوئی تھی، مگر ندی میں گرنے اور بہنے سے اس کا جسم دکھ رہا تھا۔ اس نے بی جان کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ بلا وجہ پریشان ہوتی۔ اب جب کہ مصیبت ٹل گئی تھی تو کیوں انہیں پریشان کرتی؟ اس کی آنکھ نہ جانے رات کے کس پہر کھلی۔ وہ کمرے میں کسی کی موجودگی محسوس کر رہی تھی، مگر وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ اسے لگا تھا شاید رضیہ اسے جگانے آئی تھی۔ اس نے فوراً گھڑی پر نگاہ کی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس وقت رضیہ اسے بھلا کیوں جگانے آتی؟ وہ چپ چاپ دوبارہ لیٹ گئی۔ وہ اپنے ہر وہم کو خود ہی جھٹک دیا کرتی تھی۔ ابھی اس نے آنکھیں بند کی ہی تھیں کہ اسے اپنے چہرے پر وہی لمس محسوس ہوا جو اسے اس حویلی کے گرم کمرے میں محسوس ہوا تھا۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھی اور آنکھیں پھاڑ کر ارد گرد دیکھنے لگی، مگر اب بھی وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ اس بار وہ کچھ ڈر گئی تھی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ کسی کی موجودگی کمرے میں واضح محسوس کر رہی تھی، مگر اسے کوئی دکھائی نہ دیا۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، یہ اس کا کوئی وہم تھا یا حقیقت۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ بھاگ کر بی جان کے کمرے میں جا کر ان کے کمبل میں چھپ جائے، مگر رات کے اس پہر وہ یقیناً آرام کر رہی ہوں گی اور اسے یوں بھاگتے آتے دیکھ کر ڈر جائیں گی۔ وہ بی جان کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک لے دے کے وہی تو اس کی زندگی میں بچی تھی۔ اس لیے وہ کمبل دوبارہ منہ تک تان کر لیٹ گئی اور دل میں دعاؤں کا ورد کرنے لگی۔ وہ آئینے کے سامنے وضو کر رہی تھی جب آئینے میں پیچھے کوئی کھڑا دکھائی دیا۔ وہ چونک کر مڑی، مگر پیچھے کوئی بھی نہ تھا۔ اس نے دھیرے سے دوبارہ آئینے پر نظر ڈالی تو ششدر رہ گئی۔ وہ کوئی خوبصورت نوجوان تھا جو سینے پر ہاتھ لپیٹے آئینے میں اس پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ وہ اس نوجوان کو نہیں جانتی تھی۔ یہ چہرہ اس کے لیے بالکل اجنبی تھا،
مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور وجود میں موجود تپش نے ماریا کو اپنی جگہ پر جما دیا۔ وہ کچھ بھی حرکت کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ وہ نوجوان بہت قریب آ چکا تھا۔ پھر اچانک اس کی نرم آواز ارد گرد ابھری۔ میں تم سے صرف بات کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے خوفزدہ مت ہونا۔ یہ الفاظ جیسے اس کے کانوں میں سرسراہٹ بن کر پہنچے۔ ماریا کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا، اس کی نظریں ساکت ہو گئیں اور دل میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ یہ آواز اتنی نرم اور مدھر تھی کہ ماریا اسے سننے کو ہمہ گوش تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ ایک قدم بھی ہلی تو وہ اس پر حملہ کر دے گا۔ ماریا نے آنکھیں بند کر کے دل میں دعائیں پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کی سانسیں بے قابو ہو چکی تھیں۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ وہ آئینے میں نظر آتے اس کے عکس سے نظریں چراتی بولی۔ بس تمہیں چاہتا ہوں ماریا، تمہاری تلاش میں اتنی دور نکل آیا ہوں۔ تم میرے ساتھ میری حویلی چلو گی؟ جب تم وہاں آئی تھی مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ میں تمہیں گھنٹوں تکتا رہا تھا، تمہیں چھوا بھی تھا۔ تمہارے وجود سے پوری حویلی چمک اٹھی تھی، مگر پھر تم واپس چلی آئیں اور سب کچھ بے رونق ہو گیا۔ وہ نہ جانے کون سی داستانیں ماریا کو سنا رہا تھا۔ ماریا وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ اچانک نیند سے اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جبکہ جسم پورا پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ یہ خواب تھا جو اس نے دیکھا، مگر اس قدر عجیب کہ اسے حقیقت کا گمان ہوا۔ فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ وہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی، پھر ہمت حوصلہ کرتی اپنے ذہن کو جھٹک کر وضو کرنے چلتی۔ یہ شاید ندی میں گرنے اور اس حویلی میں جانے کی وجہ سے تھا کہ اسے عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ وہ شاید ڈر گئی تھی، تبھی نہ جانے کیا کچھ دیکھ اور سوچ رہی تھی۔ نماز پڑھ کر اسے کچھ سکون ملا تو وہ تسبیح سنبھالتی بی جان کے کمرے میں چلی آئی اور ان کے کمبل میں گھس گئی۔ اللہ کے نام پر کچھ دے دو بابا۔ وہ ابھی کالج سے نکلی ہی تھی کہ اسے فقیر کی صدا سنائی دی۔ اس نے اپنے پرس میں ہاتھ ڈال کر پیسے نکالے اور فقیر کی جانب بڑھا کر اس کے چہرے پر ایک سرسری نظر ڈالی۔ وہ اپنی جگہ اچھل کر رہ گئی۔ یہ چہرہ، یہ اس نے کہاں دیکھا تھا؟ وہ چہرہ اس کے ذہن میں الجھ کر رہ گیا۔ فقیر نے نہایت پھرتی سے پیسے پکڑے اور فوراً ہی وہاں سے غائب ہو گیا، جبکہ ماریا کو یاد نہ آیا کہ یہ چہرہ اس نے کہاں دیکھا تھا۔ وہ عجیب کشمکش میں مبتلا آگے بڑھی تو اس کے ذہن میں جیسے جھماکہ ہوا۔ وہ تو وہی چہرہ تھا جو اس نے فجر کے وقت خواب میں دیکھا تھا۔ وہ حیران تھی، ایسا کیسے ممکن تھا کہ جو چہرہ اسے خواب میں دکھائی دیا وہی حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑا ہو؟ ماریا جیسی بہادر اور نڈر لڑکی کے لیے بھی یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل تھا۔ وہ فوراً آگے بڑھ کر اپنی وین میں جا بیٹھی۔ کچھ ہی دور جا کر وین ایک جھٹکا کھا کر رک گئی۔ سبھی لڑکیوں میں تشویش دوڑ گئی تھی کہ آخر کیا ہوا۔ سب بیزاری سے اپنے اپنے تبصرے کرنے میں مگن تھیں، جبکہ ماریا چپ چاپ اپنی سوچ میں گم تھی۔ اس کا ذہن اسی فقیر اور خواب میں اٹکا ہوا تھا۔ کیا ہوا جناب، گاڑی خراب ہو گئی؟ لاؤ میں دیکھتا ہوں۔ وہ کوئی نوجوان تھا جو لڑکیوں کی بھری وین کو ٹھیک کرنے چلا آیا تھا۔ سبھی لڑکیاں اس حسین جوان کو دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتیں اور ایک دوسرے کو چھیڑنے اور لطف اٹھانے میں مگن تھیں۔ ایک ماریا ہی تھی جو اپنے آپ میں مگن تھی۔ وہ گاڑی ٹھیک کرتا گاہے بگاہے ماریا پر نظر ڈالتا۔ لو جی، ہو گئی آپ کی گاڑی ٹھیک۔ وہ ہاتھ جھاڑتا پیچھے ہٹا تو تمام لڑکیوں نے بلند آواز میں اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ مسکرا اٹھا۔ ماریا نے ایک نادانستہ نظر اس پر ڈالی تو سکتے میں رہ گئی۔ وہ اس پر سے نظریں ہٹانا بھول گئی۔ یہ تو وہی نوجوان تھا جو اسے خواب میں، پھر فقیر کے حلیے میں، اور اب وہ حیران ہوتی سکتے کے عالم میں اسے تک رہی تھی، جبکہ وہ مسکراتا ہوا ماریا پر نظر جمائے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ وین آگے بڑھی تو وہ کہیں پیچھے رہ گیا۔ وہ سر پکڑے بیٹھی تھی۔ یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ اس حسین نوجوان کو کئی بار دیکھ چکی تھی، نہ جانے وہ اس کا پیچھا کیوں کر رہا تھا۔ وہ بھیس بدل کر ہر جگہ موجود ہوتا جہاں وہ جاتی۔ وہ سب تو پھر ٹھیک تھا، مگر وہ خواب میں اسے اپنے کمرے میں بھی دیکھ چکی تھی۔ تو کیا وہ خواب تھا یا حقیقت؟ وہ اس سے آگے سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ تمہارے انکل شوکت چاہتے ہیں کہ تمہارا رشتہ حمزہ کے ساتھ کر دیا جائے۔ حمزہ ان کا اکلوتا بیٹا ہے، تمہیں تو پتہ ہی ہے، میرے سامنے پلا بڑھا ہے، اچھے اور شریف لوگ ہیں، اور پھر شوکت نے اس وقت ہمارا ساتھ دیا جب ہمیں اس کی بے حد ضرورت تھی۔ وہ کالج سے لوٹی ہی تھی کہ بی جان نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور پیار سے اسے سمجھانے لگی۔ وہ ابھی شادی کے لیے تیار نہیں تھی۔ مگر بی جان، میں تو پڑھنا چاہتی ہوں۔ ہاں تو پڑھتی رہنا، پڑھائی سے کون سا کسی نے روکا ہے۔
وہ ابھی رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے اتنے احسانات ہیں میرے اوپر کہ میں اسے انکار نہیں کر سکتی۔ تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ تمہاری مرضی کے خلاف میں ایک پتا بھی نہیں ہلا سکتی۔ جو تم چاہو گی وہی ہوگا، لیکن میرا اپنا یہی ارادہ ہے کہ تمہیں جلد از جلد تمہارے گھر کا کر دوں۔ ہمارے آگے پیچھے کون ہے؟ میری بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنی جان نہیں، نہ جانے کب بلاوا آ جائے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تمہارے لیے کوئی بہتر فیصلہ کر جاؤں۔ بی جان نے تفصیل سے سمجھایا تو وہ اداس ہو گئی۔ بی جان، آپ ایسا نہ سوچا کریں، ایک آپ ہی تو میرا سہارا ہیں، اور آپ بھی اس طرح چھوڑ کر جانے کی باتیں کرتی ہیں۔ وہ اداسی سے بولی۔ وہ آج کل ویسے ہی کچھ بے چین رہتی تھی، نہ جانے اس کی اپنی زندگی میں کیا چل رہا تھا، اسے کچھ اندازہ نہ تھا۔ وہ حمزہ کو بالکل پسند نہ کرتی تھی اور نہ ہی اسے شادی کی کوئی خواہش رکھتی تھی۔ یہ سچ تھا کہ انہوں نے ہر موقع پر بی جان کا ساتھ دیا تھا، مگر نہ جانے کیوں اسے انکل شوکت کچھ خاص پسند نہ تھے۔ وہ ہمیشہ سے اس کو چالاک اور مکار لگا کرتے تھے، مگر اس کے پاس ان کے بارے میں ایسا سوچنے کی کوئی وجہ نہ تھی، اس لیے ہمیشہ ہی اپنے ذہن کو جھٹک دیتی۔ اگر وہ بی جان کے کام آ رہے تھے تو ہر قدم پر ان کے ساتھ کھڑے تھے، تو ایسے میں وہ بھلا بی جان کا دل ان کی طرف سے کیوں میلا کرتی؟ لہٰذا اس نے خود ہی خاموشی اختیار کرنا مناسب سمجھا تھا۔ بی جان، میں خود کو اس رشتے کے لیے راضی نہیں پاتی۔ میں جانتی ہوں آپ کی بات اور سمجھتی بھی ہوں، مگر مجھے حمزہ پسند نہیں۔ جانتی ہوں کہ شوکت انکل نے آپ کا ہر موقع پر ساتھ دیا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو میرا رشتہ دے دیں۔ آپ ان سے بات تو کر کے دیکھیں، مجھے پوری امید ہے کہ وہ آپ کی بات کو ضرور سمجھیں گے۔ جب میں حمزہ کو دل سے چاہتی ہی نہیں تو پھر اس کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتی ہوں؟ اس نے واضح الفاظ میں بی جان کو انکار کر دیا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں شوکت سے بات کروں گی، وہ سمجھدار ہے، میری بات سمجھ جائے گا۔ بی جان کی بات سن کر اسے تسلی ہوئی۔ آدھی رات کو اسے اپنے کمرے میں کچھ ہلچل محسوس ہوئی تھی۔ وہ ڈر کے مارے بے حس و حرکت پڑی رہی۔ اس کی آنکھ کھل چکی تھی مگر اٹھنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ کمرے میں کوئی تو موجود تھا۔ اسے دبی دبی سرگوشیوں کی آواز سنائی دی تو اس نے حرکت کیے بنا تھوڑا سا کمبل پر ایک کھسکا کر آنکھ لگا کر دیکھا۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ کمرے میں 2 نقاب پوش موجود تھے۔ اس کے دل کی دھڑکن قابو سے باہر تھی۔ برسوں پہلے اس نے ایسے ہی 2 نقاب پوش دیکھے تھے اور خود کو ڈر کے مارے بستر سے نیچے گرا دیا تھا، مگر اس بار وہ اس کی تلاش میں آئے تھے، لہٰذا خود کو چھپا نہیں سکتی تھی۔ ان میں سے ایک نے پستول کا رخ اس کی جانب کیا تو وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ وہ لرزتی آواز میں بولی تو اسے کہکہوں کی آواز سنائی دی۔ تمہیں مارنا چاہتے ہیں۔ وہ انکل شوکت کی آواز صاف پہچان گئی۔ انکل شوکت، یہ آپ ہیں؟ اس نے ان کا نام لے دیا۔ وہ دونوں نقاب پوش اپنی جگہ ساکت رہ گئے۔ انہیں شاید امید نہ تھی کہ وہ اتنی جلدی پہچان جائے گی۔ ہاں، میں ہی ہوں۔ کچھ لمحوں بعد اس نے نقاب اتار پھینکا۔ اس دولت اور جائیداد کے لیے اس نے اتنی مشقت کی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ ساری زندگی بی جان کی خدمت کرتے گزار دی، اور اب تمہارا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے اتنا زور دیا کہ کسی طرح یہ رشتہ ہو جائے، مگر بڑی ہی ضدی بڑھیا ہے۔ اب تم بھی اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ۔ چلو، مرنے سے پہلے تمہیں اس بات کا سسپنس تو نہیں رہے گا نا کہ تمہارے ماں باپ اور تمہیں مارنے والے کون تھے؟ وہ پھر سے کہا لگا کر ہنسے۔ ماریا کو گمان ہوا جیسے ان کا دماغ چل گیا ہو۔ تو آپ لے لیں یہ ساری دولت اور جائیداد، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ آپ میرے ماں باپ سے بھی ویسے ہی لے لیتے، انہیں یوں بے دردی سے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ہمت کر کے غصیلے لہجے میں بولی۔ اتنا آسان نہیں تھا، انہیں تو مرنا ہی تھا، اور اب تم بھی مرو۔ تمہیں میں زندہ نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے پستول کا رخ ایک بار پھر اس کی جانب موڑ دیا۔ وہ بے چینی اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ تبھی اس کے کمرے کے پردے زور زور سے ہلنے لگے۔ الماریوں کے دروازوں کے پٹ اپنے آپ کھلنے اور بند ہونے لگے۔ وہ حیران تھی۔ کمرے کا دروازہ پوری رفتار سے کھل کر ٹھا کر کے بند ہوا تو انکل شوکت اور اس کا ساتھی کانپ گئے۔ کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کمرے کے دروازے دیوار سے لرزتی ہوئی آواز گونجی تو وہ تینوں حیران پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ آواز خوفناک اور لرزا دینے والی تھی۔ انکل شوکت کو نہ جانے کس نے اس زور کا دھکا دیا کہ وہ منہ کے بل زمین پر جا گرے۔ اس سے پہلے کہ ان کا ساتھی کچھ کرتا، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ دونوں زمین پر گرے تڑپ رہے تھے۔
کمرے کا دروازہ ایک بار پھر کھلا تو ماریا چھلانگ لگا کر بستر سے اٹھی اور سرپٹ دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ بی جان، پولیس کو بلائیں۔ الفاظ اس کے منہ سے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ بی جان اس کو ایسی حالت میں دیکھ کر لرز کر رہ گئی۔ انہوں نے فوراً ہی پولیس کا نمبر ملا دیا۔ پولیس چند منٹوں میں آن پہنچی۔ پولیس نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا۔ انکل شوکت اپنے کسی ساتھی کے ساتھ اسے جان سے مارنے آئے تھے۔ ان دونوں کی حالت قابل دید تھی۔ وہ اس قدر ڈرے ہوئے تھے کہ خود ہی پولیس کو سارا بیان دے دیا۔ بی جان سر پکڑے بیٹھی تھی۔ انہیں خبر نہ ہوئی۔ ساری زندگی سے اپنے بیٹے اور بہو کے قاتلوں کو پال رہی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ ماریا نے رشتے سے انکار کر دیا اور ان کی اصلیت کھل گئی۔ اگر ماریا بی جان کی بات مان کر ہاں کر دیتی تو نہ جانے وہ شادی کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک کر کے ساری جائیداد اپنے نام لگواتے۔ بی جان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ سر پکڑے بیٹھی افسوس سے ہاتھ مل رہی تھی۔ ماریا رضیہ کو ان کے پاس چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہ کافی عرصے سے اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی محسوس کرتی، مگر ہر بار اپنا وہم سمجھ کر ٹال دیتی۔ کون ہو تم؟ سامنے آؤ۔ کیوں بچایا مجھے ان قاتلوں سے؟ وہ بلند آواز میں بولی، مگر اسے کوئی جواب نہ ملا۔ وہ بستر پر بیٹھ گئی۔ فجر کی اذانیں ہونے کے قریب تھیں۔ شاید وہ یہاں موجود نہیں۔ وہ بی جان کے کمرے میں جانے کے لیے اٹھی تو اسے اپنے ہاتھ پر وہی گرم لمس محسوس ہوا۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی۔ سامنے کھڑا وہ نوجوان جس کے پورے وجود سے روشنی اٹھ رہی تھی، اس کے بے حد قریب تھا۔ ماریا کو اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھنے پڑے۔ کچھ پل میں اس نے اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا تو روشنی کچھ مدھم تھی۔ وہی نوجوان جو اس کو کئی بار پہلے بھی دکھائی دے چکا تھا، اس کے سامنے موجود مسکرا رہا تھا۔ ماریا؟ اس نے سرگوشی میں اس کا نام پکارا تو وہ ڈر کے مارے ایک قدم پیچھے ہٹی تھی۔ تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ وہ ہمت کر کے بولی تھی۔ فرشمان نام ہے میرا، اسی حویلی سے آیا ہوں جہاں تم مدد کی تلاش میں گئی تھی۔ اس کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ تمہاری مدد کرنے کی غرض سے تمہارے ساتھ ہوں۔ نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی بھی تکلیف پہنچے یا تم اداس ہو۔ وہ دھیرے دھیرے بولتا گیا۔ ماریا دم سادھے اسے سن رہی تھی۔ مگر کیوں؟ میری مدد کیوں کرنا چاہتے ہو؟ وہ الجھن کا شکار تھی۔ ہم جن زادوں کے بارے میں مشہور ہے کہ ہم انسانوں سے بڑی جلدی متاثر ہو جاتے ہیں۔ شاید ہمارے ہاں اتنے حسین چہرے نہیں ہوتے۔ میں بھی پہلی نظر میں تمہارے عشق میں گرفتار ہو گیا اور بے خودی میں تمہارے پیچھے ہی چلا آیا۔ وہ نہ جانے اسے اپنے عشق کی کون سی داستانیں سنا رہا تھا۔ مگر میں نے تو تمہیں وہاں ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ میں وہیں تھا، تمہارے پاس، جب تم آنکھیں بند کیے گہری نیند میں تھی، وہ دھیرے سے بولا تھا۔ ماریا کو یقین نہ ہوتا کہ کوئی جن زیادہ اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ اس نے کئی موقعوں پر اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا اور کئی دفعہ اس کی مدد بھی کی تھی۔ سب سے بڑھ کر اس کی جان بچائی تھی اور اس کے ماں باپ کے قاتلوں کو گرفتار کروایا تھا۔ مگر پھر بھی ایک جنزادے کا اس کی زندگی میں ہونا اسے بے چین کر رہا تھا۔ بھلا ایک جنزادے اور انسان کا ساتھ کس طرح ممکن تھا؟ اسے صرف اپنی محبت اور عشق کی پرواہ تھی کہ وہ ماریا کو چاہتا تھا اور وہ اسے کسی مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مگر ماریا اسے چاہتی تھی یا نہیں، شاید یہ اس کے سوچنے کی بات تک نہیں تھی۔ وہ نئے زمانے کی بہادر لڑکی تھی، ایسی فضولیات پر یقین نہ رکھتی، مگر یہ سب ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ اس دن مدد کی تلاش میں وہ جس حویلی میں گئی تھی وہ جنات کی حویلی تھی، اور تبھی تو وہاں سب کچھ عجیب سا تھا۔ اگر اسے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو وہ وہاں جانے کی غلطی کبھی نہ کرتی۔ ماریا، رکو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ بڑے دنوں بعد گھر سے باہر نکلی تھی، تبھی اسے اپنے پیچھے حمزہ کی آواز سنائی دی۔ وہ پلٹی تو حمزہ کو دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ بی جان نے ان ماں بیٹے کو اسی وقت گھر سے نکال دیا تھا جب اس کے باپ کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ ماریا، میں جانتا ہوں ابا نے جو کیا وہ غلط تھا، وہ مجرم ہیں، مگر میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ اس سب میں میرا کیا قصور ہے بھلا؟ وہ ماریا کو اپنی محبت کا یقین دلاتا رہا تھا۔ مجھے تمہاری محبت سے کوئی سروکار نہیں، تم دوبارہ کبھی میرے سامنے بھی مت آنا۔ وہ ایک دم چیخی تھی۔ اس کے ماں باپ کے قاتل کا بیٹا اس کے سامنے کھڑا تھا، وہ کیسے برداشت کرتی؟ مگر ماریا، ہمارا بچپن کا ساتھ ہے، تم میری اچھی دوست ہو، تم صرف میرے لیے ایک قاتل کے بیٹے ہو۔ وہ حلق کے بل دھاڑی اور آگے بڑھ گئی۔ میری بات سنو، اس نے ماریا کا ہاتھ پکڑ کر غصے میں اسے اپنی جانب کھینچا۔ تیور پر تیور دکھائے جا رہی ہو، میری بات غور سے سنو۔ اب کی بار وہ دھمکی کے سے انداز میں بولا۔
ماریا اپنی کلائی چھڑوانے لگی کہ اچانک حمزہ کو اس زور کا جھٹکا لگا کہ وہ کئی فٹ دور جا گرا۔ تمام لوگ حیرت سے رک کر اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ خود حیران تھا کہ اچانک یہ اسے کیا ہوا۔ ماریا خود ہونک ہو گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یوں سرے عام تماشا ہو۔ فرشمان، رک جاؤ، مت کرو، وہ اسے کہتی فوراً وہاں سے بھاگ نکلی۔ وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس کے ارادے قطعی نیک نہیں۔ فرشمان غصے میں بھرا ہوا تھا۔ اس کی سرخ انگارہ آنکھیں دیکھ کر ماریا ڈر گئی۔ تم غصہ نہ کرو، میں ویسے بھی اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی۔ وہ اپنے باپ کی معافی چاہتا ہے، اسی لیے معصوم بن کر تمہیں محبت کا جھانسا دے رہا ہے۔ فرشمان نے ایک پل میں اس کی ساری پول کھول دی۔ میں تمہاری احسان مند ہوں فرشمان، تم نے ہر ایک موقع پر میرا ساتھ دیا، مگر تم مزید مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ عاجز آ کر بولی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں ماریا، وہ مسکرا کر بولا۔ اس کا غصہ ایک پل میں غائب ہو گیا۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے فرشمان؟ تم بہت اچھے ہو، میری حفاظت کرتے ہو، مگر مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں شادی کرنی چاہیے۔ تم ایک جن زادے جبکہ میں ایک عام انسان۔ میرے لیے تو یہ بات ہضم کرنا ہی بہت مشکل ہے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ وہ اسے قائل کرنے کو دھیمے اور نرم انداز میں بولی تھی کہ کہیں وہ برا ہی نہ مان جائے۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو ماریا؟ ہم جن انسانوں کی طرح تھوڑا ہی ہوتے ہیں کہ اپنا دل بدل لیں۔ میں تو تمہیں نہ تو چھوڑ سکتا ہوں اور نہ کسی اور کا ہونے دے سکتا ہوں۔ میں تمہاری خاطر اپنا خاندان، حویلی سب چھوڑ آیا ہوں۔ تمہیں ایک بار بھی نہیں کہا کہ میرے ساتھ میری بستی چلو، کیونکہ میں جانتا ہوں تم وہاں نہیں رہ پاؤ گی۔ تم بے شک یہیں رہنا، مجھے تمہاری دولت اور جائیداد سے بھی کوئی لینا دینا نہیں، مجھے بس تمہاری چاہ ہے۔ تم چاہو تو اس قدر ہیرے جواہرات تمہارے قدموں میں بکھیر دوں۔ وہ فرتے جذبات سے بولتا اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں فرشمان، مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت ہے نہ کوئی واسطہ، تم میری بات سمجھ نہیں رہے۔ وہ چاہ کر بھی اسے اپنی پریشانی نہیں سمجھا پا رہی تھی۔ وہ اس کے جذبات کی قدر کرتی تھی، مگر ایک جنزادے کے ساتھ شادی وہ یہ نہیں کر سکتی تھی۔ اگر وہ تمہیں اتنا چاہتا ہے تو تمہیں اس سے شادی کر لینی چاہیے۔ بی جان کی بات سن کر وہ چونک گئی۔ کس کی بات کر رہی ہیں آپ بی جان؟ فرشمان کی۔ بی جان مسکرا کر بولیں تو وہ حیران رہ گئی۔ آپ اس کے بارے میں کیسے جانتی ہیں؟ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ بھائی ہے تو غلط بات، پر کل جب میں تمہارے کمرے میں گئی تھی تو تمہیں کسی سے باتیں کرتے سن لیا تھا۔ فرشمان نام ہی لیا تھا نا فون پر؟ بی جان نے وضاحت دی تو اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ بی جان کو لگا تھا کہ وہ فون پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھی، یعنی بی جان اس کی حقیقت نہیں جانتی تھی۔ ماریا باجی، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، ملازمہ نے آ کر اسے پیغام دیا، ادھر ہی بھیج دو۔ ملازمہ کے ساتھ آتی اسی بوڑھی عورت کو دیکھ کر وہ سکتے کے عالم میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ یہاں؟ میں فرشمان کی ماں ہوں۔ اس نے اپنا تعارف کروایا تو ماریا کا دل دھڑک اٹھا۔ آپ تشریف رکھیں، وہ اتنا ہی کہہ پائی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم یوں فرشمان کو اپنے ساتھ ہی لے آؤ گی تو میں تمہیں کبھی اپنی حویلی میں ٹھہرنے کی اجازت نہ دیتی، وہ غصے سے بولی تو ماریا نے کنکھیوں سے بی جان کی جانب دیکھا۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ ہم پر کیا بیت رہی ہے، ہمارا بچہ کتنے سالوں سے حویلی سے غائب ہے۔ ان کی بات سن کر ماریا چونک گئی۔ اسے تو ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے ٹرپ سے واپس آئے، یہی چند ماہ ہمارے سالوں پر محیط ہیں۔ ماریا کی سوچ اس نے پڑھ لی تھی۔ وہاں کا وقت کس قدر تیز رفتار ہے، ماریا سوچ کر حیران تھی۔ اگر بچے اپنی مرضی سے ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بی جان نے دھیمے لہجے میں اپنی صلاح پیش کی تھی۔ آپ ہمارے بارے میں کچھ نہیں جانتی، آپ کو معلوم ہو گیا تو سانس اٹک جائے گا آپ کا، وہ اسی غصے میں بولی تو بی جان چپ کی چپ رہ گئی۔ نہیں، دراصل آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں خود فرشمان سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ وہ واپس لوٹ جائے، مگر وہ سننے کو تیار نہیں۔ ماریا بات سنبھالنے کو جلدی سے بولی تھی۔ بلکہ اگر ہو سکے تو آپ میری مدد کریں تاکہ وہ میری بات سمجھ جائے۔ ماریا نے انہیں مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ وہ عورت سوچ میں ڈوب گئی۔ اگلے ہی پل فرشمان بھی وہاں آ موجود ہوا۔ اماں، آپ یہاں کیا کرنے آئی ہیں؟ فرشمان کمرے میں داخل ہوا تو ماریا چونک اٹھی۔ بی جان بھی حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی، گویا وہ اپنی ماں کی موجودگی سے باخبر ہو گیا تھا۔ اماں، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ تمہیں معلوم ہے تم کب سے حویلی سے غائب ہو؟ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں لیے بنا نہیں جاؤں گی، وہ ضد سے بولی۔ میں بھی اس لڑکی کو لیے بنا نہیں جاؤں گا،
وہ ماں کے ہی لہجے میں بولا تو ماریا کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ اس کا غضب دیکھ چکی تھی، اب نہیں چاہتی تھی کہ وہ غضبناک ہو۔ میرا خیال ہے آپ دونوں ماں بیٹا پہلے آپس میں یہ فیصلہ کر لیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ بی جان ایک بار پھر بول اٹھیں۔ بی جان؟ ماریا لپک کر ان کے قریب گئی۔ یہ انسان نہیں، جنات ہیں۔ اس نے ان کے کان میں سرگوشی کی تو بی جان نے حیرت سے ماریا کو دیکھا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا ماریا، یہ کوئی مذاق کرنے کا وقت ہے؟ وہ غصے سے بولیں، مگر اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی اور خوف دیکھ کر چونک گئیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ انہوں نے تصدیق کرنا چاہی تو ماریا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں ماں بیٹے نہ جانے کب سے سر جوڑے بیٹھے تھے، مگر کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو کر دے رہا تھا۔ ایک کے بجائے دو دو جن ماریا کے گھر موجود تھے۔ وہ حوصلہ کیے دادی کے پہلو سے چپکی بیٹھی تھی، جبکہ دادی منہ ہی منہ میں دعائیں پڑھ کر خود پر اور ماریا پر پھونک رہی تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹا اپنی اپنی ضد پر اڑے تھے، دونوں میں سے کوئی ایک بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ ماریا، تمہیں ہمارے ساتھ ایک بار حویلی جانا پڑے گا۔ یہ قصہ جہاں شروع ہوا وہیں ختم ہوگا۔ یہ یہاں میری بات نہیں مان رہا، مگر وہاں میں اس سے اپنی بات آسانی سے منوا سکتی ہوں، اور یہ تمہارے بغیر حویلی نہیں جائے گا۔ یہ نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ فرشمان کی ماں نے ماریا سے درخواست کی تھی۔ مگر میں ایسے کیسے وہاں جا سکتی ہوں؟ پہلے تو اسے بالکل معلوم نہ تھا کہ وہ جنات کی حویلی ہے، مگر اچھی طرح جان لینے کے بعد وہ بھلا کس طرح وہاں جا سکتی تھی؟ تم فکر نہ کرو، تمہیں کوئی نقصان نہ ہوگا۔ ہم مہمان نواز لوگ ہیں۔ جب تم آئی تھی تب تمہیں معلوم نہ تھا کہ ہم جنات ہیں، مگر ہم سب کو معلوم ہو گیا تھا۔ تو کیا ہم میں سے کسی نے تمہیں نقصان پہنچایا؟ بلکہ تمہاری مدد ہی کی تھی۔ فرشمان تمہیں دیکھ کر تمہارے ساتھ چلا آئے گا، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ ماریا کی جان پر بنی تھی۔ وہ جنات کی حویلی نہیں جانا چاہتی تھی، مگر فرشمان کو اس کے گھر واپس بھیجنے کا یہی ایک طریقہ تھا۔ بی جان اسے کیسے اجازت دے سکتی تھی؟ مگر یہاں بھی فرشمان اس پر مسلط رہتا تو نہ جانے اسے کیا نقصان پہنچا دیتا۔ ٹھیک ہے، ماریا حویلی چلے گی، مگر میں بھی اس کے ساتھ جاؤں گی۔ بی جان نے مضبوطی سے ماریا کا ہاتھ تھام کر فیصلہ لیا تھا۔ وہ لرزتے قدموں کے ساتھ حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ حویلی بے حد پر رونق تھی۔ ارد گرد موجود کئی لوگ معمول کے کاموں میں مشغول تھے۔ حویلی کی سیاہ دیواریں مزید سیاہ دکھائی دے رہی تھیں۔ ہم جنات کے سرداروں میں سے ہیں اور فرشمان کو اگلا سردار بننا ہے۔ یہ فریضہ جوانی میں ہی سونپ دیا جاتا ہے تاکہ پختہ عمر ہونے تک اس کو تجربہ حاصل ہو جائے اور وہ اچھے فیصلے لے سکے۔ کل فرشمان کی تقریب ہے، اسی لیے مجھے اس کو واپس لانا بے حد ضروری تھا۔ فرشمان کی ماں نے حویلی میں داخل ہوتے ہی اسے بتایا تھا، تمہیں کل تقریب تک رکنا ہوگا۔ تقریب کے بعد میں فرشمان کو قید کر دوں گی اور تم یہاں سے واپس لوٹ جانا۔ فرشمان کی ماں نے ماریا کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ ارد گرد موجود جنات حیرت اور شوق سے ماریا اور بی جان کو دیکھ رہے تھے۔ ماریا کا دل افسردہ تھا۔ وہ یہاں تک آ تو گئی تھی، مگر یہ سوچ کر کہ فرشمان ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو جائے گا اسے افسوس ہو رہا تھا۔ اسے اپنے احساسات کے بارے میں اب معلوم ہوا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ فرشمان ہمیشہ اس کے ساتھ رہے، کبھی اس سے جدا نہ ہو۔ وہ فرشمان کے بغیر کیا کرے گی؟ اور اگر حمزہ یا شوکت انکل نے رہائی کے بعد اسے پھر نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اسے کون بچائے گا؟ ماریا اور بی جان کو وہی کمرہ دے دیا گیا جہاں ماریا پہلے آ کر ٹھہری تھی۔ اس نے بی جان کو ساری بات بتا دی تھی کہ وہ اس حویلی تک کیسے پہنچی تھی۔ وہ سن کر ہی پریشان ہو گئیں۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا ماریا تو میں کیا کرتی؟ وہ لرزتے لہجے میں بولی تھی۔ بس بی جان، اسی لیے آپ کو نہیں بتایا تھا کہ آپ خواہ مخواہ پریشان ہو جائیں گی۔ فرشمان کی ماں نے درست کہا تھا۔ جنات واقعی بڑے مہمان نواز تھے۔ وہ دونوں دادی پوتی کی خاطرداری میں لگے رہے۔ فرشمان ماریا کے دوبارہ حویلی آنے سے بے انتہا خوش تھا۔ ماریا، میری والدہ ہماری شادی خود کروائیں گی، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ تم مجھ سے شادی کرو گی نا؟ اس حقیقت کے باوجود کہ میں ایک جنزادہ ہوں؟ اس نے بڑی آس سے ماریا سے پوچھا تھا۔ وہ ماریا کو باغ کی سیر کروانے لے گیا تھا۔ ماریا کا دل پہلے ہی افسردہ تھا۔ وہ اس قدر اچھا تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ شادی کے بارے میں سوچ رہی تھی، مگر وہ اس سے جھوٹا وعدہ کیسے کر سکتی تھی؟ اسے جھوٹی تسلی کیوں کر دے سکتی تھی؟ فرشمان، اگر تمہاری والدہ خود ہماری شادی کروائیں گی تو میں ضرور تم سے شادی کروں گی۔ وہ سچے دل سے بولی تو فرشمان خوش ہو گیا۔ اگلے دن فرشمان کے سردار بننے کی تقریب کر دی گئی۔ وہ شہزادہ بنا بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ تقریب کے اختتام پر فرشمان کو اندر لے جایا گیا، پھر وہ واپس لوٹ کر نہ آیا۔
میں نے اس کو فی الحال قید کر دیا ہے۔ فرشمان کی ماں کچھ گھنٹوں میں ماریا کے پاس لوٹی تھی۔ اس کو صرف اسی شرط پر آزاد کروں گی کہ وہ تمہیں بھول جائے۔ امید ہے وہ مان جائے گا، مگر تم دوبارہ پلٹ کر کبھی یہاں کا رخ مت کرنا۔ ماریا نے اداسی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ ایک بار فرشمان سے ملنا چاہتی تھی تاکہ اسے بتا سکے کہ وہ اس دھوکے میں شامل تو تھی، مگر صرف اس کی والدہ کو خوش کرنے کی وجہ سے۔ میں کیا آخری بار فرشمان سے مل سکتی ہوں؟ وہ دھیرے سے بولی تو بی جان حیران ہوئی۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، تم دونوں اب یہاں سے چلی جاؤ تو بہتر ہے۔ انہوں نے انہیں آنکھیں بند کرنے کا اشارہ کیا اور چٹکی بجا دی۔ ماریا نے آنکھ کھولی تو خود کو اپنے گھر میں موجود پایا۔ وہ بے حد اداس تھی۔ فرشمان ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے جا چکا تھا۔ نہ جانے فرشمان نے اپنی ماں کی بات مانی تھی یا نہیں مانی، مگر وہ واپس پلٹ کر بھی نہ آیا۔ ماریا کو اس کے ساتھ کی اس قدر عادت ہو گئی تھی کہ اسے اب اپنا کمرہ سونا سونا لگتا تھا۔ اسے اب وہاں کسی کی موجودگی کا احساس نہ ہوتا۔ بی جان نے بھی اس کی اداسی محسوس کی تھی۔ وہ ایک جن زادہ تھا، تم دونوں کا ساتھ ممکن نہیں تھا۔ بی جان اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی تو آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلتے۔ وہ سب جانتی تھی، یہ بھی جانتی تھی کہ اس نے درست فیصلہ لیا تھا اور فرشمان کی محبت میں خود کو کمزور نہ پڑنے دیا۔ وہ اس کی یادوں کے سہارے تو زندگی گزار سکتی تھی۔ وہ ہر پل اس کی یاد میں کھوئی رہتی تھی۔ اسے پوری امید تھی کہ وہ کبھی نہ کبھی لوٹ کر ضرور آئے گا۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔